السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ، میرا اور آپ کا مشترکہ یوٹیوب چینل تھنک پیٹرنس۔ اچھا، جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا، اگر آپ کہیں تو میں ان سے درخواست کر دیتا ہوں کہ یار سبسکرائب کر دیں، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، چلے ہمارا ہی بھلا ہو جائے گا، تو کسی کا بھلا کرنے میں آپ کا بھی بھلا ہے، ٹھیک ہے، کریں گے، چلیں آگے چلتے ہیں۔ بہرحال آج ہم بات کریں گے ایران کے موضوع پہ، بہت سنجیدہ موضوع ہے۔ ایران پر اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے، آج کا ہمارا موضوع یہی ہے۔ ہم اپنے ٹاپک پہ ڈائریکٹ آتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے یہ تھوڑا لمبائی اختیار کر جائے۔ ایران پر جو اسرائیلی حملہ ہے، یہ بہت دنوں سے سوچا جا رہا تھا کہ یہ اب ہوتا ہے یا اب ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جو ہمارا لاسٹ ویلاگ آیا اس میں ہم نے یہی بھی ذکر کیا تھا، ابھی کل کی بات ہے، ہم یہی کہہ رہے تھے کہ 24 سے 48 گھنٹے کافی کروشل ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اس ٹائم میں کر دے۔ ابھی ہم جو اپنا ویلاگ کر رہے ہیں اس کے 5 حصے ہیں۔ ہم پہلے حصے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ حملے کی شدت کیا تھی۔ دوسرا حصہ جو ہمارا ہوگا، ہم بتائیں گے آپ کو کہ حملے سے ہونے والے نقصانات کیا تھے، اور تیسرا یہ کہ ایران نے اس حملے کے دوران کیا کمزوریاں دکھائی ہیں، کیا کوتاہیاں تھیں اس کی، اور کیا اس کی کمی تھی اس کے اندر۔ اسی طرح پھر چوتھی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایران کا جوابی وار، اور پھر اسرائیل کا جواب وار جو ہوگا، اور پانچواں جو ہمارا ہوگا کہ حملے کے نتائج کیا ہیں اور آنے والا مستقبل ہمیں کیا نظر آ رہا ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلے والا جو حملے کی شدت کی اگر ہم بات کریں، ایرانی وقت کے مطابق صبح 3 بجے، آج یعنی کہ صبح 3 بجے حملہ کیا گیا۔ حملے کے متعلق جو بتایا گیا ہے کہ اس میں 200 سے زائد جو پلینز یعنی کہ طیاروں نے حصہ لیا، جن میں F-16 بھی تھے، F-15 بھی تھے اور F-35 بھی تھے۔ یہ مختلف ٹکڑیوں میں آئے ہیں اور انہوں نے 5 سے 7 حصوں میں یعنی کہ بار بار ریپیٹڈلی یہاں پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے ایران کے اوپر مختلف مقامات پہ، اور یہ سارے انٹیلیجنس بیسڈ حملے تھے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ صرف طیاروں کے ساتھ حملہ کیا گیا، کچھ شواہد اس طرح کے بھی سامنے آئے ہیں کہ موساد نے پہلے ہی اپنے ایجنٹ پچھلے 1-2 ہفتوں سے انسٹال کر دیے ہوئے تھے، جنہوں نے بہت پریسائز حملے کیے ہیں اور کچھ خاص لوگوں کی رہائش گاہوں پر، حتیٰ کہ ان کے بیڈ رومز کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں اور ان کو شہید کیا گیا ہے۔ ملٹری ٹارگٹس اور سول رہائشی علاقوں پر حملہ کیا گیا، یعنی کہ کوئی تخصیص نہیں کی گئی، دونوں جگہ پہ انہوں نے حملہ کیا ہے۔ ملٹری لیڈرز اور ایٹمی سائنسدانوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا ہے اور ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا گیا۔ جب ہم نقصانات کی طرف آتے ہیں، جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے کہ ایران کو کیا نقصانات ہوں اس کے، ایک تو نتنز کے علاقے میں اس کی ایٹمی تنصیبات تھی، جہاں پہ ظاہر ہے آپ کو جوہری مواد وغیرہ کا سلسلہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ یورینیم کی افزودگی کا مرکز بھی ہے اور دیگر جوہری تنصیبات بھی ہیں، اس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ ابھی تک نقصان تو اسے پہنچا ہے اور ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچا ہے، لیکن کیا تابکاری وہاں سے کا ارتکاز ہو رہا ہے؟ IAEA نے تو ابھی تک اس کا انکار کیا، انہوں نے کہا کہ تابکاری کی کہیں سے اخراج کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حملہ ضرور ہوا ہے، تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا ہے، لیکن اگر وہاں پہ کوئی ایٹمی ریئیکٹر تھا تو اس کو پراپر نقصان نہیں ہوا، اگر نقصان ہوا تو کوئی جزوی نقصان ہوا، زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ اس حوالے سے تہران، عرق، اصفہان، کرمانشاہ، کرمان، ہمدان، تبریز اور بہت سارے علاقوں میں یہ جو حملے کیے گئے ہیں، اعلیٰ کمانڈروں کی رہائش گاہوں پر، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہاں پہ چن چن کر حملہ کیا گیا۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کے اوپر سمیت تقریباً 100 سے زیادہ اہداف تھے جن کے اوپر انہوں نے حملہ کیا۔ بڑے بڑے جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں، جیسے جنرل حسین سلامی کو شہید کیا گیا ہے، میجر جنرل محمد باقری کو شہید کیا گیا، جنرل عامر علی حاجی زادہ کو، فردوس عباسی کو، مہدی تہرانچی اور غلام علی راشد وغیرہ کو، یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے، اسرائیل نے جو اس مرتبہ حملہ کیا ہے، ایران کی تقریباً اوپر کی تمام جتنی لیڈرشپ تھی وہ تمام کی تمام
چاہے وہ ایٹمی جو تنصیبات ہیں ان پر کام کرنے والے سائنسدان تھے یا ان کی آرمی اور ایئر فورس کے لوگ تھے، تمام کو ایلیمنیٹ کرتی ہے. اور ان تمام کی شہداء کی جو نقصان ہے، ان کے شہید ہونے کا جو نقصان ہے وہ ایران کو بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کا ازالہ ہونے میں کچھ ٹائم لگے گا. جو ہمیں ایران کی کمزوریاں نظر آئی ہیں یا جو ان میں کمی اور کوتاہیاں تھیں، آئیے اس پہ ہم تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں. ایران ہمارا دوست ہے، ہمارا برادر ملک ہے. ہمارے اس کے ساتھ تعلقات اچھے بھی رہے ہیں، کبھی کبھار برے بھی ہو گئے ہیں، لیکن کچھ بھی ہو بھائی بھائی ہی ہوتا ہے. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم طنز نہ کریں، یہ دھیان کریں. ہم نے ایران پہ طنز نہیں کرنا. ہم ایران کے اوپر صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ کمی اور کوتاہیاں ہیں کہ اگر یہ ان کو دور کر لیتا ہے تو آنے والے دنوں میں جس طرح پاکستان نے بھارت کا منہ توڑ جواب دیا ہے تو ایران بھی اسرائیل کا منہ توڑ جواب دے سکتا ہے. آئیے ہم ایک ایک کر کے ان کا جائزہ لے لیتے ہیں. سب سے پہلے ایئر فورس کا نہ ہونا. میں جو کافی عرصے سے ان تمام چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں، میری سمجھ میں تو ابھی تک یہ نہیں آیا ہے کہ ایران نے اب تک اپنی ایئر فورس کے اوپر پراپر کیوں توجہ نہیں دی. پھر اسی طرح میزائل ڈیفنس کے حوالے سے، ایئر ڈیفنس کے حوالے سے جتنی توجہ دی جانی چاہیے تھی نہیں دی گئی. حالانکہ آپ دیکھیں کہ روس کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ اس کے تعلقات ایران کے بہت اچھے ہیں اور ان دونوں سے اسلحہ حاصل بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان دونوں کے اوپر کوئی ایسی قدغن بھی نہیں ہے کہ انہیں امریکہ کا ڈر ہو کہ یہ اسلحہ نہ دیں ایران کو. ایسی بات بھی نہیں ہے. پھر یہ بات بھی نہیں ہے کہ ایران کے پاس ان کو دینے کے لیے جواب میں رقم نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے. میری ویسے سمجھ سے باہر ہے کہ ایران نے اس حوالے سے اتنی کمی کیوں دکھائی ہے، کیوں یہ اس طرح کا کام کیا گیا ہے. ہم پہلے اس لیے نہیں بات کرتے تھے کہ جب ہم بات کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھیں جی ایران کے خلاف. ہم ایران کے خلاف نہیں ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو بھی اس طرح تیاری کرنی چاہیے جس طرح پاکستان نے تیاری کی ہے. اور بھائی تیاری کریں گے تو کچھ کریں گے. ایران نے مرکزی طاقت کو امپروو کرنے کی جگہ، یعنی کہ اپنی طاقت کو مجتمع کرنے کی جگہ پھیلا دیا اپنی پراکسس میں. حزب اللہ پہ پیسہ لگایا، شام میں پیسہ لگایا اور یمن میں پیسہ لگایا. جگہ جگہ پہ پیسے کو انہوں نے پھیلایا، اپنی پراکسس بنائی. لیکن پرابلم کیا ہوئی؟ ان تمام پراکسس کو ایک ایک کر کے ان کو جڑ سے اکھاڑنا شروع کیا اسرائیل نے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ طاقت جو ایران کو اپنی مرکزی حیثیت میں اکٹھی کرنی چاہیے تھی، اگر اس کا مرکز اچھا ہوتا تو اس کی پراکسس بھی اس طرح مار نہ کھاتی. جتنی پراکسس کو انہوں نے ایک ایک کر کے ایلیمنیٹ کی ہے یا کر رہے ہیں، کسی ایک میں بھی ریٹیلیٹ نہیں پراپر کر سکا ایران. وجہ وہی تھی کہ مرکزی طاقت کا فقدان ہمیں نظر آیا. یار اگر ایران نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی تھی، کیا چیز اسے روک رہی ہے اب تک کہ یہ دھماکہ نہ کرے؟ سمجھ سے باہر ہے. پابندیاں پہلے لگی ہوئی ہیں، اور کیا پابندیاں لگ جانی ہیں آپ پر؟ یا تو آپ میں صلاحیت نہیں ہے، آپ صرف ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. اس کا بھی تو نقصان ہوتا ہے نا. IAEA نے کل بیان دیا، آج انہوں نے پریمپٹیو آپ پہ اٹیک کر دیا کہ جی آپ تو ایٹمی صلاحیت کے قریب پہنچ گئے ہیں. چاہے آپ پہنچے ہیں نہیں پہنچے، انہوں نے الزام لگا کے آپ پہ حملہ کر کے آپ کو تباہ و برباد کر دیا. آپ جواب دیں گے؟ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے، آپ کا حامی و ناصر. ہم بھی آپ کے ساتھ. لیکن یار دیکھیں، صرف باتوں سے کام نہیں چلتا، صرف بڑکوں سے کام نہیں چلتا. بعض اوقات یہ بڑکیں آپ کو مروا دیتی ہیں. اور پھر ایران نے، میں نے تو جب سے ہوش سنبھالی ہے، 53 ایئرس کا میں ہو گیا ہوں، میں نے اس کو چمکی لڑائی لڑتے دیکھا ہے ہمیشہ. یار جب تک آپ اپنے آس پاس اڑوس پڑوس میں تعلقات کو اس نوعیت پر نہیں لے کے جائیں گے کہ جب آپ پر مشکل وقت آئے وہ آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں، وہ کیسے لڑیں گے آپ اتنی بڑی طاقتوں کے ساتھ؟
یہ اسرائیل نہیں ہے، یہ اسرائیل پلس نیٹو ہے، یہ اسرائیل پلس امریکہ ہے، یہ اسرائیل اکیلا نہیں ہے۔ کیوں نہیں سمجھ آتی ہے؟ ہم جیسے لوگوں کو اگر اس چیز کا ادراک ہے، ہمیں اگر سمجھ آ جاتی ہے، ایران میں کیا میں کیا کہوں یار، ہم سے تو سمجھدار لوگ ہیں نا وہ، ہم تو فوجی بھی نہیں ہیں، ہم کو دانشور بھی نہیں ہیں، ہم ایک عام سویلین لوگ ہیں، ہمیں جن چیزوں کا ادراک ہوتا ہے یار، کیا آپ لوگوں کو نہیں ہوگا؟ آپ سعودیہ کے ساتھ اپنا تعلق بہتر کریں، یو اے ای کے ساتھ اپنا تعلق اچھا کریں، قطر کے ساتھ، بحرین کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ، عمان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اور یار آپ پہ کل کو کوئی انگلی بھی آپ کی طرف کرے تو ہم آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن میں ریکارڈ آپ کا دیکھتا ہوں، آپ جا کے انڈیا کی جھولی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ انڈیا کا لے لیں، غداری کی انہوں نے کہاں؟ قطر میں۔ قطر کی آپ دوزوں کی تمام جو تفصیلات ہیں وہ اسرائیل کو دی، آپ کے سامنے ہیں۔ یہ جہاں جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہیں انڈینز۔ آج بھی ایران کے بہت سارے کلیدی ایسے کام ہیں جو انڈینز نے سنبھالے ہوئے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اب اس سارے اٹیک میں جو صاف محسوس ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں 1700-1800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جہاز اسرائیل سے اڑے، حملہ کرے اور پھر واپس چلا جائے، ممکن نہیں ہے۔ میرا ذات طور پر خیال یہ ہے کہ عراق کے ایئر فیلڈز کو بھی انہوں نے استعمال کیا، اور عراق کے ایئر فیلڈ کس کے پاس ہے؟ امریکہ کے پاس ہے۔ امریکہ 100 دفعہ ہمیں کہے کہ جی میں تو اس میں انوالو نہیں ہوں، کا مطلب میں تو ماننے والا نہیں ہوں۔ آتے ہوئے یا جاتے ہوئے دونوں صورتوں میں ان ایئر فیلڈ کو استعمال کیا گیا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ایئر فیلڈ استعمال نہ ہوا ہو۔ یار عراق تو آپ کے ساتھ، اب میں کیا کہوں، اب تو صدام نہیں ہے، اب تو وہاں بھی حکومت آپ کے لوگوں کی ہے۔ تو اتنے عرصے میں آپ امریکہ کو وہاں سے اکھاڑ ہی نہیں سکے، لیکن آپ نے وہاں سے کیسے اکھاڑنا تھا؟ اسرائیلی موساد کا ایران کے اندر نیٹ ورک نہیں آپ اکھاڑ پا رہے، غداروں کی اس قدر کثیر تعداد آپ کے ہاں موجود ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کے ادارے کیا کر رہے ہیں وہاں۔ آپ کے ایٹمی سائنسدان ایک ایک کر کے چن چن کر اپنے ٹائم، جس وقت ان کی چوائس کا ٹائم ہوتا ہے اور چوائس کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ وہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ ان کی جانیں قیمتی نہیں ہیں، وہ بھی ایران کی کاز کے لیے جان دے رہے۔ اپنے تعلقات بہتر کریں۔ پاکستان کے ساتھ آپ نے یاد ہوگا، آپ نے فضول میں ایک پنگا لیا، پاکستان کے اوپر میزائل مارے، یار ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کو پکڑ کے دے دیتے لوگ، لیکن انڈیا کے کہنے پہ یہ انڈیا کو نکالیں یہاں سے، ایران سے۔ ایران انڈیا کو نکالے گا تو یہ ترقی کر سکے گا، وگرنہ نہیں۔ پھر دیکھیں احتیاطی تدابیر میں یا پروفیشنلزم کی کمی کیا لے، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ امریکہ نے ایک دن پہلے یورپی یونین کے لوگوں نے اپنے سفیر کام کر دیے، اپنے سویلینز کو کہہ دیا کہ نکلیں ان علاقوں سے۔ کیا مطلب تھا؟ کہ یار حملہ ہونے والا ہے، ہمیں پتا تھا۔ میں نے کل کے ویلاگ میں یہ بات کی ہے، یار کیا ایران میں لوگوں کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا، پھر اپنے بیڈ روم میں سو رہے ہیں یار، سٹنگ ڈکس بنے ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ مل کے میٹنگ ہو رہی ہے۔ آپ تو خود دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اور ہمیں مارو، یہ کوئی بات تو نہیں ہے۔ اب تک بھی انڈین پروفیشنلز آئی ٹی میں، فوج میں، میری ٹائم سیکورٹی میں، ان کی بندرگاہوں پر موجود ہے۔ ان کو نکالیں ان کو نکالیں گے، آپ ترقی کریں گے، اور آپ پر دوسرے مسلمان ممالک کا بھروسہ بھی تبھی بنے گا اور اعتماد بھی تب بنے گا۔ یہ وہ کینسر ہے
جو آپ کے اندر پھیلا ہوا ہے اور اب آپ سے نکل کے دوسرے ملکوں میں پھیل رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایران کا جوابی وار۔ ایران نے 100 سے زائد ڈرونز کے ساتھ اسرائیل پہ حملہ کیا۔ کچھ خبریں یہ بھی سنی ہیں جناب 800 ڈرون کے ساتھ کیا ہے۔ جتنے بھی ڈرون کے ساتھ کیا ہے، اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تمام ڈرونز کو اسرائیل پہنچنے سے پہلے ختم کر دیے۔ وجہ صاف ظاہر ہے، راستے میں امریکنز کے اڈے ہیں، وہ بھی گراتے جائیں گے، جہاں جہاں ان کے اڈے ہیں گراتے جائیں گے۔ ڈرونز کی سپیڈ اتنی زیادہ تو ہوتی نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، ان کو گرانا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کچھ پہنچ بھی جائیں گے تو کیا نقصان پہنچا دیں گے؟ لیکن جو اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے، فی الحال تو سب لوگ وہی مان رہے ہیں کہ اس نے کوئی بھی اسرائیل کے حد میں داخل ہونے نہیں دیا ہے، تو کیا فائدہ تو کوئی نہیں ہوا پھر ایران کے وار کا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایران کے متعلق یہ سوچا جا رہا ہے کہ تقریباً 6 سے 7 دن کے اندر اندر ایران ایک بہت بڑا حملہ ضرور کرے گا، لیکن اس میں دیری کی وجہ صرف ہمیں جو سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ جو اس کی اعلیٰ قیادت نشانہ بن گئی ہے۔ میں اور آپ یہ تو سوچ رہے ہیں کہ ایران جواب دے گا، لیکن اسرائیل کا یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ اس کے جواب کے بعد جواب دے گا۔ اس نے پہلے بھی پریمپٹیو اٹیک کیا ہے، وہ دوبارہ پھر وہ یہ کر سکتا ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے، آج رات کو پھر وہ کر دے، کل پھر کرے، کیونکہ اتنا نقصان نہیں وہ پہنچا سکا جتنا وہ پہنچانا چاہ رہا تھا اپنا ایران کو۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اب اس حملے کے جو نتائج اور جو مستقبل کے اوپر اس کا جو اثر ہے، ہم اس پہ اوپر آج جو ہمارا آخری پوائنٹ ہے۔ اگر تو ایران نے مؤثر جوابی حملہ کر لیا اور ایک اچھا خاصا ڈینٹ ڈال دیا اسرائیل کو، تو اسرائیل میں رجیم چینج ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر ایران یہ کام نہ کر سکا تو پھر ایران میں رجیم چینج آپ کو نظر آئے گا۔ دونوں میں سے ایک رجیم چینج ہونا ہے، یا اسرائیل میں چینج ہو جائے یا ایران میں ہو جائے۔ اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، دونوں رجیم قائم نہیں رہ سکیں گے۔ اب آگے دیکھیں جی، یہاں نیو نارمل کی بات ہو رہی تھی، ہم تو یہاں پہ نیو نارمل کی بات کر رہے تھے، اس سے آگے سپر نارمل کی طرف چلے۔ یہ جو پریمپٹیو اٹیک جو یہ اس نے کیا ہے، اسرائیل نے کیا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا نیو نارم ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں کس مغربی طاقت نے یا امریکہ نے اس کی مخالفت کی ہے، سب نے یہ کہا جی اب جنگ کو آگے نہ بڑھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نے اس کو ایبزارب کر لیے، مان لیا کہ چلے جی جو ہو گیا وہ تو ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دنیا میں جنگل کا قانون پہلے تھا آ گیا واپس، اب نہیں۔ وہ جو موریلٹی تھی، جو اخلاق تھا، جو ایک دوسرے پہ اعتماد تھا، ختم۔ اب دنیا میں پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون لاگو ہو گیا۔ اقوام متحدہ پڑھی ہے وہ پڑھے، کوئی سلامتی کونسل میں بات ہو رہی ہے، سوچ رہے ہوئی بھی تو ویٹو ہو جانی ہے، بیٹھا ہے وہاں پہ امریکہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کوئی بھی ملک کسی دوسرے پہ الزام لگا کے کہ یہ میرے پہ حملہ کر سکتا ہے، وہ پہلے ہی حملہ کر دے، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس صلاحیت ہے، اس کے پاس قابلیت ہے، اس کا دل کر رہا ہے کہ آپ کو مارے، اس نے اٹھ کے آپ کو 2 تھپڑ مار لے بھائی۔ دنیا اب واپس عقل و دانش سے تائب ہو کر تباہی و بربادی اور وحشت کی جانب اور جنگل کے قانون کی جانب لوٹ نہیں رہی، دوڑ رہی ہے۔ اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جیسے ہم نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ امریکہ کی جانب سے ایٹمی حملہ ہوتے دیکھا ہے، اگر ایران کے اوپر اسرائیل کا وہ نتیجہ نہ نکلا اس کے حملوں کا، تو خدا نخواستہ یہ ایسا ملک ہے، یہ ایسا وحشی ہے کہ یہ ایٹمی حملے سے بھی باز نہیں آئے گا۔
اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو روکے گا بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام اسلامی ممالک کی حفاظت کرے اور ان کو عقل و شعور، فہم اور ادراک دے کہ وہ اپنے عوام کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے اڑوس پڑوس کی، سب کے ساتھ مل کر ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک درخواست سبسکرپشن کی، اگر آپ کو ہمارا ولاگ اچھا لگا ہے یا نہیں لگا، دونوں صورتوں میں ہمیں سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔